صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ضیائے گنبد خضرا مدار کا روضہ، ضیائے گنبد خضرا مدار کا روضہ، تصورات میں چھایا مدار کا روضہ، ہمیشہ بارش رحمت وہاں برستی ہے جہاں پہ ہے بڑا پیارا مدار کا روضہ۔ بے شک طفیل جان ہر ایک جان دیکھیے آ کر، طفیل جان ہر ایک جان دیکھیے آ کر، ہے رشک خلد یگانہ مدار کا روضہ، بے شک ہے رشک خلد یگانہ مدار کا روضہ۔ یقیناً بڑا روحانی کیف و سرور کا منظر ہوتا ہے۔ میں مردہ اس کو سر بزم آج کہتا ہوں، میں مردہ اس کو آج سر بزم کہتا ہوں، ضرور جس کو نبھایا مدار کا روضہ، بے شک ضرور جس کو نبھایا مدار کا روضہ۔ خدا کے فضل سے ہر سو نہ ہو اجالا کیوں، خدا کے فضل سے ہر سو نہ ہو اجالا کیوں، زمین پہ بن کے ہے تارا مدار کا روضہ۔ دیوانے دیکھ کے آنکھوں سے بس یہی بولے، دیوانے دیکھ کر آنکھوں سے بس یہی بولے، بہت ہی خوب انوکھا مدار کا روضہ، بہت ہی خوب انوکھا مدار کا روضہ۔ اور شاعر کہتا ہے، تکوں میں عسکری کیوں اوروں کی طرف آخر، تکوں میں عسکری کیوں اوروں کی طرف آخر، دلوں میں جب ہے سمایا مدار کا روضہ، سبحان اللہ۔ دلوں میں جب ہے سمایا مدار کا روضہ۔ عزیزان گرامی وقار، میں نے قرآن حکیم فرقان مجید سے ایک بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، پروردگار فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف ولا هم يحزنون، سن لو، خبردار، ہوشیار، آگاہ، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا غم ہے اور نہ ان پر کسی کا خوف ہے۔ لا خوف علیہم، ان پر کوئی ڈر نہیں، انہیں کسی کا خوف نہیں آتا، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ رنجیدہ ہوتے، غمگین ہوتے، سدا بہار اللہ کی رحمت میں مست رہنے والے، فدا کر دی اپنی جان، اللہ کے حوالے کر دیا، سب کچھ رب کا ہے اور اسی کے حوالے کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ابتدائے آفرینش سے لے کر ہر زمانے میں جتنے انبیاء علیہم السلام آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے، ہر نبی کو اللہ نے ولی عطا کیا۔ ہر نبی کے زمانے میں ان کے زمانے کے اولیاء ہوتے تھے۔ جیسے ایک بڑے مشہور ولی ہوئے ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے ولی حضرت آصف بن برخیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت بلقیس لانے کو کہا تو کسی نے کہا میں 1 ہفتے میں لے آؤں گا، کسی نے کہا ہمیں 1 دن کا ٹائم چاہیے، کسی نے کہا کہ ہم، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اتنا وقت نہیں ہے، قبل اس کے کہ بلقیس آئے اس سے پہلے تخت بلقیس میرے محل میں حاضر ہو۔ اور اتنا وزنی، بتاتے ہیں 80 فٹ چوڑا اور 80 فٹ ہی لمبا وہ تخت تھا، اور سفید سنگ مرمر کا بنا ہوا،
اور ہیرے موتی جواہرات الگ سے جڑے ہوئے، یا اس سے بھی بڑا رہا ہوگا، 80 فٹ ہے یا 80 گز ہے، بہر صورت قرآن پاک میں ذکر ہے وقال عفریت من الشیاطین، ایک بڑا خطرناک جن شیطانوں میں سے حاضر ہوا، کہا حضور میں یوں گیا اور یوں آیا، کہا اور پہلے؟ تو حضرت آصف بن برخیہ نے کہا حضور میں لاؤں گا، کہا کتنی دیر پہلے؟ کہا حضور اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکا کے اٹھائیں گے اس سے پہلے حاضر۔ اور واقعی میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ادھر پلک جھپکائی اور ادھر تخت حاضر۔ اللہ نے اپنے ولیوں کو بڑا کمال دیا، جو نبی جیسے تھے اللہ نے ان کے حساب سے ان کے زمانے کے ولی عطا کیے۔ ہمارے نبی، ہر نبی کو اللہ نے الگ الگ معجزہ دیا، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک معجزہ بنا کر بھیجا۔ بے شک۔ اور میرے نبی سید الانبیاء امام الانبیاء ہے، تمام نبیوں کے امام ہے مصطفیٰ۔ تو سرکار جب سب کے امام ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جب نبی اتنی شان والا ہے تو ان کا ولی بھی شان والا ہوگا۔ اور پھر اللہ نے ایسے ایسے اولیاء عطا کیے کہ جن کے واقعات اور کرامات سے تاریخیں بھری، انہی اولیاء کاملین میں۔ اور ایک بات جان لیں، نبی اللہ کے جلووں کا پرتو ہوتے، عکس اللہ کے جلوے مشاہدہ کرنے ہوں تو نبی کا چہرہ دیکھو، نبی کے قرب میں جاؤ، گویا اللہ کا قرب ہے۔ اور اگر نبی کے جلوے دیکھنے ہو تو اس نبی کے ولی کے قریب جاؤ، کیونکہ ولی میں نبی کا جلوہ ہوتا ہے، نبی میں خدا کا جلوہ، اور نبی کا جلوہ ولی کے اندر۔ تو گویا آپ نے ولی دیکھا، جلوہ مصطفیٰ دیکھا، اور جلوہ مصطفیٰ ہی جلوہ خدا ہے۔ خدا کا جلوہ نبی کے جلوے میں، اور نبی کا جلوہ اولیاء کے جلوے میں۔ انہی ولیوں میں سے ایک ذات ہیں حضرت سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار۔ یہ ایک صوفی بزرگ تھے جنہوں نے مداریہ سلسلہ کی بنیاد رکھی۔ آپ کو قطب المدار کے لقب سے بھی جانا جاتا تھا۔ شاہ بدیع الدین احمد قطب المدار کی ولادت 1 شوال 242 ہجری کو سوریہ کے قدیم اور مشہور شہر حلب میں ہوئی۔ حلب کا علاقہ آج کل عراق کے اندر ہے، وہاں آپ پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام سید قدوۃ الدین علی حلبی اور والدہ کا نام سیدہ فاطمہ ثانی عرف بی بی ہاجرہ تھا۔ آپ حسنی حسینی سید میں سے ہیں۔ آپ کی والدہ کی طرف سے آپ حسنی اور والد کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ 1 شوال المکرم 857 عیسوی کو جنوری کے مہینے میں، حلب آج کل عراق میں ہے لیکن اب شام کے ملک میں پڑتا ہے، ملک شام میں۔ تو یہ حلب شام میں آپ پیدا ہوئے، اور آپ کی وفات کی تاریخ جو بتائی گئی ہے وہ 1434 عیسوی مکنپور ضلع کانپور اتر پردیش ہندوستان کے اندر موجود ہے۔
1434 ہجری اور اس طرح آپ کی وفات ہوئی، لیکن اس طرح عمر تو کافی لمبی ہو جائے گی۔ آپ 1 شوال المکرم 242 ہجری کو آپ پیدا ہوئے، اور ابھی ہم آپ کی تاریخ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آپ کی عمر جب 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کی ہوئی تو آپ کے والد نے رسم بسم اللہ خوانی کے لیے حضرت حذیفہ مرعشی شامی، جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے، ان کی خدمت میں پیش کیا۔ استاد محترم نے اپنا پورا حق ادا کیا، ابتدائی تعلیم سے لے کر شریعت کے تمام علوم و فنون سے آراستہ کیا، اور جب آپ کی عمر 14 سال کی ہوئی تو علوم عقلیہ و نقلیہ میں آپ کو مہارت ہو چکی تھی۔ حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ آپ تمام آسمانی کتابوں خصوصاً توریت، انجیل و زبور کے بھی حافظ تھے۔ سبحان اللہ، قرآن شریف کے تو حافظ تھے ہی، توریت، انجیل اور زبور یہ بڑی مشہور جو آسمانی کتابیں، ان کے بھی حافظ تھے۔ ظاہری علوم حاصل کرنے کے بعد علم باطن کے حصول کے لیے سفر شروع کیا، اور جذبہ شوق نے زیارت حرمین شریفین کے لیے قدم بڑھانے اور والدین سے اجازت مانگی اور عازم حرمین ہوئے۔ دوران سفر حج 259 ہجری میں آپ بیت المقدس گئے اور وہاں حضرت بایزید بستامی سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ یہ اللہ کے بڑے مشہور ولی گزرے، یہ وہی بایزید بستامی ہے جن کو یہودیوں نے گھیر لیا تھا۔ جب ان کے جو اس کا عبادت خانہ ہوتا ہے اس میں پہنچ گئے تو اس کا جو پروہت تھا، بہت بڑا پنڈت، وہ بھول گیا کہ وہ بول کیا رہا تھا۔ تو کہہ رہا ہے کہ تم میں کوئی نہ کوئی محمدی موجود ہے، اسی کی وجہ سے میری زبان رک گئی ہے، بتاؤ کون ہے۔ جب کسی نے نہیں جواب دیا تو کہا تمہیں تمہارے اس نبی نبی کی قسم ہے جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ تب آپ کھڑے ہو گئے تو کہا میرے کچھ سوالات ہیں، اگر آپ نے جواب دے دیے تو ہم آپ کو جانے دیں گے۔ تب اسی نے کہا تھا، اس پنڈت نے پوچھا تھا، وہ یہ کیا ہے جس کا دوسرا نہیں، وہ 2 کیا ہے جس کا تیسرا نہیں، وہ 3 کیا ہے جس کا چوتھا نہیں، وہ 4 کیا ہے جس کا 5واں نہیں، وہ 5 کیا ہے جس کا 6واں نہیں، وہ 6 کیا ہے جس کا 7واں نہیں، وہ 7 کیا ہے جس کا 8واں نہیں، وہ 8 کیا ہے جس کا 9واں نہیں، وہ 9 کیا ہے جس کا 10واں نہیں، اور وہ 10 کیا نہیں۔ اور کتا بولتا ہے تو کیا کہتا ہے، اور گدھے ڈھینچو ڈھینچو کرتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے، اور فقیروں پر کتے کیوں بھونکتے ہیں۔ یہ تمام سوالات اس نے کیے۔ اس میں فقیروں پہ کتے کیوں بھونکتے ہیں، وہ اس لیے کہ کتا کہتا ہے کہ اے وہ حضرت انسان، تجھے شرم حیا نہ آتی، تیرا میرا خالق تو ایک ہی ہے، اس رب کے ہوتے ہوئے بھی تو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ وہ کتا اپنی زبان میں اسے ڈانٹ رہا ہوتا ہے، مت مانگا کر کسی سے، تیرا رب ہے نا تیرے لیے، وہ تجھے بھوکا نہیں رکھے گا۔ حیران رہ گیا تھا وہ۔ تو حضرت بایزید بستامی سے ان کی ملاقات کا شرف ملا اور ان سے اجازت و خلافت حاصل کی، اور وہاں سے حج بیت اللہ کے لیے مکہ معظمہ حضرت شاہ بدیع الدین قطب مدار علیہ رحمہ روانہ ہو گئے۔ حج کرنے کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت سے سرفراز ہوئے، اور وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نذرانی عقیدت کے پھول پیش کیے۔ وہیں آپ نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا کہ ہندوستان جاؤ
اور وہاں جا کر مخلوق خدا کی ہدایت و رہنمائی کرو۔ اس کے بعد آپ اپنے وطن حلب یعنی شام کو واپس ہوئے اور آپ نے اپنے والدین کو بتا کر وہاں سے ہندوستان کا سفر کیا اور گجرات کے علاقہ کھمبات کے ساحل پر اترے اور دین اسلام کی اشاعت میں مشغول ہو گئے۔ ہندوستان کے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے آپ اجمیر، کالپی، قنوج وغیرہ ہوتے ہوئے مکن پور پہنچے۔ پروفیسر محمد اقبال مجددی مرات مداری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ شاہ مدار گجرات کے راستے ہندوستان آئے، اجمیر سے کالپی گئے اور وہاں سے قبول عام خاص ہوا۔ وہاں سے قنوج میں داخل ہوئے تو خاص و عام نے استقبال کیا اور شاہ مدار نے قنوج کے مضافات میں طرح اقامت ڈال دی اور وہ قصبہ مکن پور کہلاتا ہے، اور وہیں آپ کا روضہ مبارک بھی ہے۔ آج آپ کا عرس پاک تھا۔ سرکار شاہ بدیع الدین قطب مدار علیہ الرحمہ نے ظاہری علوم و فنون حاصل کیے، عازم سفر ہوئے، اور پھر اس کے بعد آپ نے جو خلافت حاصل کی وہ سلسلہ چشتیہ سے آپ کو بڑی عظمت حاصل ہوئی اور بہت سارا فیض حاصل ہوا۔ مورخین نے الگ الگ تاریخیں لکھی ہیں، لیکن ہم نے آپ کو بتایا تھا پچھلی بار جب حضرت کا عرس گزرا، ہم نے بتایا تھا کہ حضرت شاہ بدیع الدین قطب مدار علیہ الرحمہ ایک عظیم صوفی بزرگ ہیں اور ان کا نام بڑا مشہور ہے، بڑے جلالی بھی آپ تھے۔ آپ کی نظر میں جو روایت موجود ہے، جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے اور پڑھا ہے، وہ یہ کہ آپ نے اپنی خلافت کسی کو نہیں دی، کسی کو بھی آپ نے خلافت نہیں دی، کہ آپ کی نظر میں کوئی اس عہدے کا ذمہ دار تھا ہی نہیں کہ کوئی اہل ہو جسے دیا جائے۔ آپ کے نپنے کے حساب سے جو آپ نے آزمایا، تو بڑی روایت مشہور ہے کہ پھر آپ نے اس میں جو آپ سلسلہ مداریہ کے بانی ہوئے تو آپ نے اپنے سلسلہ مدار کو سوخت کر دیا، جلا ڈالا۔ یہ روایت عام طور سے مشہور ہے، لیکن سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مجھے سلسلہ بدیعیہ کی اجازت حاصل ہے، مگر اجازت اور ہے، خلافت اور ہے۔ خیر، ہمارا مقصد یہ ہے کہ سرکار شاہ بدیع الدین قطب مدار کا فیض سب تک عام ہو جائے۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کون صاحب کیسے کس حساب سے مرید سلسلہ کرتے ہیں، وہ اپنے اپنے جواب دہ ہیں، سب لوگ اپنے اپنے ذمہ دار ہیں۔ کلکم راع وکلکم مسئول، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، تم میں کا ہر کوئی چرواہا ہے اور ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ تم میں کا ہر کوئی اپنا اپنا ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داریوں کے تعلق سے قبر میں پوچھا جائے گا، کوئی بچ نہیں سکتا۔ جو جتنا بڑا ذمہ دار ہوگا اس کے اتنی ہی جواب دہی ہے۔ اس لیے ہر کوئی اپنی اپنی قبر میں اپنے اعمال کا جواب خود دے گا، اور رب ذوالجلال سب کے ہاتھوں میں ایک کتاب دے گا جسے نامہ اعمال کہا جاتا ہے، اور قرآن شریف میں لکھا ہے کہ جب کتاب ملے گی اور آپ اس کو پڑھیں گے تو کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اے رب اس کتاب کو ہوا کیا ہے، اس نے نہ تو بڑے گناہ چھوڑے ہیں نہ چھوٹے گناہ چھوڑے ہیں، سب لکھ ڈالا ہے۔ اب لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہم تو پڑھے لکھے ہیں ہی نہیں، ہم تو پڑھیں گے کیسے؟ تو یہ آپ ان پڑھ یہاں کے لیے ہیں، اس دنیا میں جو قانون ہے اس کے لیے، وہاں سب کی زبان عربی ہوگی، عربی لوگ پڑھے گا بھی بولے گا بھی، حتیٰ کہ وہ کافر کہ جن سے سوالات کیے جائیں گے وہ بھی جب جواب دے گا نکیرین کے سوال کا تو وہ بھی عربی میں ہی بولے گا۔ حدیث پاک میں الفاظ موجود ہے
پوچھا جائے گا من ربک ما دینک وماذا تقول فی حق شان ھذا الرجل، تو وہ کافر بھی بولے گا ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری، افسوس مجھے کچھ پتا نہیں۔ کافر بھی عربی بولے گا، یہ میرے نبی کا فرمان میں نے آپ کو بتایا، تو آپ سمجھیے۔ تو پھر مسلمان کہاں چھوٹ جائیں گے؟ ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ نے کوئی غلطی انجانے میں کر لی، اور ایک غلطی یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں اس کے باوجود آپ نے غلطی کی۔ معلوم ہے کہ نماز وضو سے پڑھنا ہے اور آپ نے بے وضو پڑھ لیا جان بوجھ کے، تو اس کی سزا ڈبل ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر ایک گناہ پر مصر اور ہمت دکھائی، اس کی پٹائی الگ لگی۔ لہذا سرکار شاہ بدیع الدین قطب مدار اپنے فیض و کرم سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے، اور ان کا کرم، ان کا فیض جو ہندوستان میں چلا، اللہ تعالیٰ اسے اور بھی وسیع طرف۔ آمین۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ والسلام۔